السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا انسانی زندگی میں اثر۔ جنات انسان کی زندگی میں جب دخل اندازی کرتے ہیں تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں کیا پڑتا ہے؟ جنات جب انسان کی زندگی میں کسی کے اثرات ہو جاتے ہیں، جنات کا دخل ہو جاتا ہے، کئی سالوں سے ان کا علاج چلتا ہے، دعائیں پڑھائی جاتی ہے اور کئی دن تک رہتے ہیں۔ قرآن بھی جنات کے اثر کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی حالت اس طرح سے ہوں گی جیسے کہ جنات نے کسی انسان کو دیوانہ بنا دیا، یعنی انسان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ تو جنات جب حاوی ہوتا ہے تو انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، یعنی وہ اپنی پریزنٹیشن کو بھول کر جنات کے حاوی ہونے کے بعد وہ اپنے تاثرات الگ بیان کرتا ہے، جسے وہ اپنے بعد میں پریزنٹ لائف میں اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ جنات، اور یہ تو جنات کا اثر ہوگا۔ دوسرا موضوع میرا یہ ہے کہ جادو کا علم سیکھنا اسلام میں حرام ہے۔ جادو کا علم انسان کو کفر اور شرک کے قریب پہنچا دیتا ہے، کیونکہ جادو کا ایک عمل شیطانی عمل ہے۔ جادو کا عمل جو ہے، شیطانوں کی مدد ملتی ہے، شیطان اور ناپاک جنات ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جادو کا عمل اسلام میں حرام ہے۔ اور شرعی اسلام کے حساب سے اگر شریعت ہے، قانون ہے، وہاں جادوگر کے قتل جائز کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کا قتل کر سکتے ہیں جہاں پر اسلامی شریعہ یا قانون ہو، اور جادوگر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے ایک دن بھی جادو کا علم سیکھا ہوا جہنم کا منہ دیکھے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر وہ توبہ کر لے اور سدھر جائے تو اللہ خیر کرے، لیکن جادوگر کے لیے جادوگر کا ایک دن کا علم بھی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ جادو جس پر ہوتا ہے تو ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطابق ہمارے سورہ ناس پڑھی جاتی ہیں، اور سورہ فلق کی تلاوت کی جائے تو، اور آیت الکرسی، سورہ بقرہ کے آخری اور سورہ مومنین کے آخری 4 آیت، اور ان کا مطالعہ اگر کرتے رہیں تو جنات کا اثر رسوخ انسان کی زندگی میں جو دخل ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو انسان کو ویسے تو نظر بد بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر کسی انسان کو نظر ہو جائے تو وہ اپنی موت کے دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد کی بھی کچھ دعائیں ہیں، جسے سورہ فلق پڑھ لیا جائے۔ سورہ فلق کے اندر حاسدین کا ذکر ہے، بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا ہے، اور حاسدین سے بچنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ ناس جنات سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس ہے۔ آیت الکرسی ہے، اللہ کے اسماء الحسنی، اللہ کی تعریف ہے جس کے کرنے سے شیاطین بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں پورا موضوع اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمتوں کے اوپر اس پر تبصرہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت الکرسی ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخری 4 آمن الرسول، اس کا ورد اگر 40 دن کرے تو جنات کا عمل دخل نہیں رہتا۔ تو نظر بد بھی ہوتا ہے، حاسدین کے حسد سے حفاظت کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے کہ کچھ دعائیں میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ من کل عین لامہ، اور ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر کل دابہ۔ ایسے کئی دعائیں مسنون دعائیں موجود ہیں حدیث کے حساب سے، جو پڑھ کر ہم اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کسی کو مصیبت میں جب دیکھیں تو دعائے عافانی پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بہت ساری دعائیں ہیں۔ بخار آنے پر یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم۔
اے آگ سلامتی والی ہو جا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو گئی۔ یہ ایسی کئی دعائیں ہیں، اور انسان اگر شروع اور آخر تک اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت فکر کرے، نماز پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر لے یا ہاتھ پر پھونک مار کر جسم پر پھیر لے، ایسے عمل کرتے رہا، اگر اپنے سوتے وقت اپنے بچوں پر دم کرے، سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی کا اگر ورد کرے، تو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے پوری حفاظت ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو، میرے لیے، سب کے لیے اللہ انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ اسے اگر آپ کو پسند آئے تو دوسروں تک پہنچائے تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔